السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور کلاس ٹیچر سیدہ نیابۃ ہیئر۔ اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا عنوان ہے ملکی ترقی میں خواتین کا کردار۔ سب سے پہلے اب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہماری دنیا میں مختلف عمر، تجربے اور صلاحیت کے حامل لوگ آباد ہیں، جن میں بوڑھے، بچے، جوان، مرد اور خواتین سبھی شامل ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی اس دنیا کے فائدے اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر کسی ملک، خطے، معاشرے یا سماج کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے متحرک کردار کی ضرورت کو کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خاتون کا معاشرے کے لیے متحرک اور فعال کردار ہی ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں جہاں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ ملکی ترقی میں کردار ادا کیا ہے، ان معاشرے میں ترقی کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آج کے ہم اپنے اس سبق میں ملکی ترقی میں خواتین کا جو کردار ادا ہوا ہے اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیں اسی پیج کے لاسٹ پہ 19 مئی 2013 کو صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال سر کر کے ثمینہ خیال بیگ نے پاکستان کے واحد اور کم عمر ترین خاتون کو پیما ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ دیکھیں، شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں کارنامے سر انجام دینے والوں کا جب جب ذکر ہوگا تو قوم کی ایک اور مایہ ناز بیٹی عرفہ کریم رندھاوا کے بغیر یہ ذکر ادھورا ہوگا، جس نے دنیا بھر میں کم ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل 2004 ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اگلی ہیں مریم مختار۔ پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی۔ والد مختار احمد شیخ فوجی افسر تھے۔ گھریلو عسکری ماحول کے سبب مریم کے دل میں دفاع وطن کا جذبہ بچپن ہی سے موزن تھا۔ اپنے خواب کی عملی تعبیر کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی اور پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کی۔ 2015 کی ایک روشن صبح جب لڑاکا طیارے میں وہ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ معمول کی پرواز پر روانہ ہوئی تو اچانک خرابی کی وجہ سے طیارے کا انجن آگ کی زد میں آ گیا۔ مریم اور ان کے انسٹرکٹر چاہتے تو پیراشوٹ کے ذریعے سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن طیارہ اس وقت آباد علاقے پر سفر کر رہا تھا۔ چھلانگ لگانے کی صورت میں ان کی جان تو بچ جاتی، لیکن کئی اور قیمتی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہ طیارے کو آبادی سے 4 میل دور لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کوشش میں وہ خود کو نہ بچا سکے اور جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی قیمت پر درجنوں لوگوں کی زندگیاں بچا لی۔ مریم مختار کو پاک فضائیہ کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہیں ان کی خدمات کے صلے میں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ ہمیں قوم کی اس بیٹی پر فخر ہے۔ عبدالستار ایدھی مرحوم اور ان کی اہلیہ محترمہ بلقیس ایدھی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ عبدالستار ایدھی مرحوم، جنہوں نے سسکتی اور بلکتی انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل یقین کردار ادا کیا۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا فیصل ایدھی، جو ایدھی صاحب مرحوم کی قائم کی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بخوبی چلا رہے ہیں، وہیں وہ ایدھی مرحوم کی انسانی خدمات کی روایت کو بھی دل و جان سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ محترمہ بلقیس ایدھی کو ان کی ان لازوال خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ پاکستانی قوم ان محسنوں کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ 1960 کے قریب پاکستان میں کوڑ کا مرض تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس مرض میں مریض کا جسم گل سڑ کر ٹکڑوں کی شکل میں الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوڑ کے اس مرض میں مبتلا لوگوں کے جسموں میں پیپ پڑنے سے ناقابل برداشت بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ ماضی میں لوگ اس بیماری کو اللہ کا عذاب قرار دیتے ہوئے مریضوں کو گھر سے دور الگ بستیوں میں چھوڑ دیتے اور پلٹ کر خبر نہ لیتے تھے۔ ایسے حالات میں انسانی خدمات سے سرشار ایک جرمن دوشیزہ ڈاکٹر رتھ فاؤ کو چند دنوں کے لیے کراچی میں قیام کا موقع ملا۔ انہیں اپنی ایک دوست کی مدد سے کوڑ کے مریضوں کے ناگفتہ بحالت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی تمام عمر ان مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دی۔ 1956 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں کوڑ کے مرض کو قابو میں قرار دیا۔ اس مہلک مرض کے خاتمے اور دیگر طبی خدمات کے لیے ڈاکٹر رتھ فاؤ نے اپنی زندگی کے کم و بیش 50 قیمتی سال خرچ کر دیے۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے 87 سال کی عمر پائی اور 2017 کو کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا عنوان تھا ملکی ترقی میں خواتین کا کردار، اس میں ہم نے اپنے ملک میں مایہ ناز جو ہماری خواتین تھیں ان کا کردار پڑھ لیے۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کے یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو جو پیجز شو ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہی میں نے کچھ سوالوں کے جواب جو ہیں ان کے نشان لگا دیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ آپ نے سوال نمبر 1 جو مختصر سوالات ہیں اپنی نوٹ بکس کے اوپر ان کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ آپ کا جو کوسچن نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں۔ آپ کے MCQs ہیں ان کو بھی مارک کیا گیا ہے اور اسٹوڈنٹس آپ نے ان MCQs کو جو ہے اپنی بک کے اوپر ہی کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ سالو کریں گے۔
اسی طرح کوسچن نمبر 4 ہے، آپ کے ساتھ میں نے ریڈنگ کر دی ہے، آپ نے کوسچن نمبر 2 اور 4 جو ہے اپنی بکس کے اوپر ہی سالو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو کوسچن نمبر 1 ہے وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں، آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر اس کو رائٹ بھی کرنا اور لرن بھی کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.